جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت بھی فارم میں آئے ہوئے ہیں بھائی، مسلسل تعریفوں پہ تعریفیں اور کہہ رہے ہیں آپ کا ہمارے پاس ٹھکانہ ہے، تو یوسف علیہ السلام نے خود سے وزارت کی پیشکش کی کہ بھائی تو جو مبہم باتیں کر رہے ہیں نا کہ آج سے مشیر خاص اور ٹھکانہ، تو میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے عہدہ کیا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام اصل میں جانتے تھے کہ فیوچر میں جب قحط پڑے گا تو آپ کو پتہ ہے جب ملک کی معیشت ڈاؤن ہو، بارشیں بند، پیداوار زیرو ہو جائے، تو سب سے زیادہ ویلیو وزیر معیشت کی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بادشاہ کی بھی پھر ویلیو نہیں رہتی، لوگ دیکھتے ہیں کہ جو وزیر معیشت کا وزیر ہے وہ اب ملک کو بچاتا کیسے ہے، وہ بجٹ کیا نکالتا ہے، بجٹ کیا اناؤنس کرتا ہے، کتنا اسٹور کرنا ہے، کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے، اور جو ایکسپورٹ ہوگا اس کی ویلیو کیا ہوگی۔ تو یہ کام نالج اور علم کے بغیر دیسی طریقے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، اکنامکس کے ماہرین ہوتے ہیں۔ یہ جو سی اے کرتے ہیں نا، آج گورے سی اے کرواتے ہیں نا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، آپ کو پتا ہے کہ اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے، بلکہ کچھ اصطلاحات بھی اکاؤنٹنگ میں وہی استعمال ہو رہی ہیں جو مسلمانوں کی تھیں، کیونکہ مسلمانوں نے 1920 میں جا کے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے، تو پوری پتہ نہیں کتنے کنٹری تھے، آپ ذرا گوگل پہ لکھیں کتنے ملک تھے جو خلافت عثمانیہ کے تحت تھے۔ تو اتنی بڑی دنیا کو سنبھالنا 700-800 بلکہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا، یہ دیسی طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے سائنسدان تھے مسلمانوں کے پاس، تو یہ علم کی بنیاد مسلمانوں، اور اکاؤنٹنگ کے علم کی تو ویلیو قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے، قرآن نے مالی معاملات کو لکھنے پڑھنے کا اور کیلکولیٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں فارم میں اور مجھے عہدہ دینا چاہتے ہیں، خود پیشکش کی کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، وزیر خزانہ میں 2 کوالٹی کا ہونا ضروری ہے، ایک تو یہ کہ اس کے پاس اکنامکس کا علم ہو، معیشت کا علم ہو، یہ گاڈ گفٹڈ علم اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے معجزاتی طور پر۔ دوسری بات یہ کہ وزیر خزانہ ایماندار ہو، خزانے کو اس سے محفوظ کیسے کرے آدمی۔ ہمارے ہاں وزیر خزانہ سے جتنا خزانے کو خطرہ ہوتا ہے، ڈاکوؤں سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں امین بھی ہوں، میں اس خزانے میں 1 روپے کی بھی خیانت نہیں کروں گا۔ قرآن کہتا ہے، یوسف علیہ السلام کا ویژن تھا نا، دیکھو ہر فیصلہ کر رہے ہیں، یہ نہیں اس لیے نہیں وزیر خزانہ بننے کی میری تنخواہ ہوگی، پھر یہ گاڑیوں میں گھوموں گا، ان کو پتا ہے بھائی وزیر خزانہ بننے کے بعد ہی مصر کی حکومت میرے پاس آ سکتی ہے اور میں یہاں دعوت کا کام کر سکتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر بننے کی کوشش کرنا، آرمی میں اچھا آفیسر بننے کی کوشش کرنا، کسی اچھے عہدے تک جانے کی کوشش کرنا، یہ دنیا پرست ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ہاں، ویژن آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے یہاں دیکھ لو، جو دین پہ چلتا ہے سب سے بڑا مکھنچو وہی ہوتا ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں روزہ رکھ کے فجر کے بعد سوتا ہوں، ظہر میں اٹھ کے ظہر پڑھ کے پھر سو جاتا ہوں، عصر میں اٹھ کے عصر پڑھ کے پھر سو کے افطار کرتا ہوں، میرا روزہ تو نہیں خراب ہوگا؟ تو روزہ تو ہو گیا آپ کا، بھوکے پیاسے تو رہ لیے آپ، لیکن یہ کوئی لائف سٹائل ہے یار؟ یہ کیا کرے گا بندہ دنیا میں بیٹھ؟ اچھا بھائی خیر، تو قرآن کہتا ہے اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا، اور ایسی پاورفل حکومت آ گئی کہ مصر میں جہاں چاہیں ٹھکانہ بنائیں، پورا مصر ان کے کنٹرول میں آ گیا۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو سب سے بہترین آیت کہ ہم اچھے عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ آپ اچھا کر رہے ہو سکتا ہے ابھی آپ کے ساتھ خراب ہو، لیکن رزلٹ آپ کے حق میں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تو دنیا کا اجر ہے، آخرت کا اس سے بھی بہتر ہے۔ اب کیا ہوا کہ 7 سال گزر گئے اور مصر میں اور مصر کے قریب قریب کے علاقوں میں قحط پڑ گیا۔